الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ صف کا آخری رکوع ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں ہم ایک ایسی تجارت اور کاروبار کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں کہ جس تجارت کا نفع بہت عظیم الشان ہے اور یقینی ہے اور دائمی ہے. یہ جو بات ہے کہ عظیم بھی ہے، یقینی بھی ہے، دائمی بھی ہے، یہ بات دنیا کی تجارت میں نہیں پائی جاتی. ہم دنیا میں کاروبار کریں تو یہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو جائے پھر بھی کم ہے. اسی طرح کوئی کاروبار دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں نفع ملنا یقینی ہو.
بہت مرتبہ آدمی تجارت میں آگے بڑھتا ہے یہ سوچ کر کہ بھئی اس کا نفع ہمیں ملے گا، لیکن نقصان ہو جاتا ہے، خلاف تصور نقصان ہو جاتا ہے۔ اور نقصان کی واقعی وجوہات بھی ہیں دنیا میں۔ خدا نہ کرے دکان میں آگ لگ گئی، سب مال جل گیا، کر لو کیا کرو۔ فیکٹری میں آگ لگ گئی، باہر مال بھیجا جا رہا تھا، جہاز ڈوب گیا، ٹرک میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا یہ ہے کہ جو گاہک ہے خریدار وہ بے ایمان ہو گیا، پیسہ لے کے بیٹھ گیا۔ ایکسپورٹ میں تو ایسا بہت ہوتا رہتا ہے، دوسرے ملک آئے، آرڈر دیے، بنا کے بھیجا، 2-4 مرتبہ ٹھیک رہا، جب بڑا آرڈر آیا تو غائب۔ اب لڑتے رہو، نفع کیا ملتا، پونجی چلی گئی۔ تو دنیا میں تجارت کے اندر نفع مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، یقینی نہیں، بہتوں کو مل بھی جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کاروبار میں تو وہی نفع نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، کبھی ترقی ہے، کبھی تنزل ہے۔ اسی طریقے پر جو بھی نفع ملے وہ دائمی رہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی جو چیز ہمیں مل جائے دنیا میں اب کبھی ہم سے وہ چھوٹے ہی نہیں، پرانی بھی نہ ہو، خراب بھی نہ ہو، ہم ہمیشہ اسے برتتے رہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو بھی نفع ہے وہ عارضی ہے، وقتی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ہم سے تجارت کر لو، ہم سے لین دین کرو، اور ہم سے جو تجارت ہوگی وہ عظیم الشان بھی ہوگی، وہ یقینی نفع والی بھی ہوگی، دائمی نفع والے بھی ہوگی۔ تجارتاً لن تبور، ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی تجارت جس میں ٹوٹے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، 101% نفع ہی نفع ہے۔ وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے، مطالبہ ہے کہ تم مالی اور جانی قربانی ہمارے راستے میں پیش کرو، دین کا جب جیسا تقاضا ہو تم فوراً کھڑے ہو جاؤ، جان دینے کی نوبت آئے تو جان دو، مال کا تقاضا ہے تو مال دو، یہ جو تمہارا دینا ہوگا اور یہ قربانی پیش کرنا ہوگا یہ دنیا جہان کی ساری تجارتوں سے بڑھ کر تمہارے لیے نفع بخش ہوگا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں گارنٹی مل جائے گی جہنم کے عذاب سے بچنے کی۔ بتاؤ یہ تو اکیلا ہی فائدہ اتنا بڑا ہے کہ تم اگر قربانی پیش کرو گے جان کی اور مال کی تو تمہیں ضمانت ملے گی کہ اب تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ اگر کچھ بھی نہ ملتا، خالی یہی پروانہ مل جاتا تو یہی بہت بڑی بات، مگر اور بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے
قربانی پیش کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے بدلہ دینے میں کمی نہیں۔ کیا ملے گا بدلہ؟ تمہارے سب گناہ معاف ہو جائے، ساری خطائیں درگزر، اور تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا۔ اور جنت بھی کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہاں کے رہنے کے لیے جو محلات ہیں، مکانات ہیں، بہت ہی شاندار صاف ستھرے ہیں۔ اور یہ جنت بھی کوئی وقتی اور عارضی نہیں ہے کہ خیمہ بنا دیا ہو پکنک کے لیے کچھ دن کے واسطے، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے جنت، فی جنات عدن، یہ تمہیں ملے گا۔ یہ تجارت کرو، تم پیش کرو اپنی قربانیاں، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم تمہیں نوازیں، عذاب سے بچاؤ ہوگا، مغفرت ملے گی، جنت ملے گی، ہمیشہ کی زندگی شاندار مزے سے موج کرو۔ اور یہ کوئی فرضی وعدہ نہیں ہے، یہ بہت پکا وعدہ ہے۔ پہاڑ ٹل سکتا ہے مگر یہ وعدہ نہیں ٹل سکتا، اللہ سے زیادہ وعدہ کسی کا پکا نہیں۔ لہذا اعلان ہے سارے عالم کے لیے، بالخصوص ایمان والوں کے لیے، کہ آ جاؤ ہم سے کر لو تجارت۔ ایمان اور اعمال کی پونجی پیش کرو، اور یہ پونجی ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ آپ کو مال بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں، بس کام کیے جاؤ، وہ خود بخود آٹومیٹک محفوظ ہوتا چلا جائے گا، کوئی ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، کسی بھی عمل کرنے والے کا کوئی عمل میں ضائع نہیں کر سکتا، بالکل پیٹنٹ رہے گا، محفوظ۔ ایسا نہیں کہ نمازیں کہیں اکٹھی رکھی ہوں، سب جل جلا کے خاک ہو جائے، روزے جو ہیں برباد ہو جائے، ذکر اذکار کہیں رل مل جائے۔ ایک ایک چیز محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، ایک ایک چیز۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے بیانات میں کہ قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا جو بڑا گنہگار ہوگا، اور اس کے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ کہا جائے گا چلو تلائی کرو اس کی، وہ ڈر رہا ہوگا تو بالکل ہی معاملہ خراب۔ عرض کرے گا کہ جی کیا تلائی جو فیصلہ کرنا ہو جائے، یا نہیں، ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے، سارے رجسٹر ترازو پہ رکھ دیے جائے، ظاہر ہے برائیوں کے رجسٹر سب وزن کی وجہ سے جھک جائے، نیکی کا پلہ ہلکا رہ گیا، اور ڈر رہا ہے کہ بس اب تو فیصلہ ہو ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی ایک امانت رکھیے، لے کے آؤ، تو ذرا سا پرچہ لایا جائے، اور وہ نیکیوں کے پلے میں رکھ دیا جائے گا، جیسے ہی رکھا جائے گا وہ جھک جائے گا۔ یہ حیران کہ یہ کیا ہے، دیکھے گا کہ اس نے کبھی زندگی میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، وہ اللہ کے ہاں محفوظ تھا، اسے یاد نہیں تھا، اس کے وزن سے ساری برائیاں ہلکی پڑ جائیں گی اور وہ وزنی ہو جائے گی، کیسے اخلاص سے اس نے پڑھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سے کر لو تجارت،
دنیا کی تجارت وہ ہماری تجارت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم تمہارے خریدار ہیں، تمہاری ہر نیکی کے ہم خریدار ہیں، اور ان لمٹ خریدار۔ دنیا کے جو گاہک ہوتے ہیں وہ تو لمیٹڈ ہوتے ہیں، بھئی اتنے عدد چاہیے، زیادہ بھیج دو گے تو کہ ہم نہیں دیتے پیسے، ویسے تم نے بھی زیادہ بھیج دیے، واپس منگا لو، یوں کہہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لمٹ بھیجتے رہو، بھیجتے رہو، بھیجتے رہو، اور بڑھ کے اس کا بدلہ ملے گا، اتنا طے ہے اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ تو یہ تو ہوئی آخرت کی بات، یہ عذاب سے حفاظت، مغفرت، جنت۔ مگر آدمی جو ہے وہ تو جلد باز ہے، اسے تو نقد نفع چاہیے، سوچتا ہے کہ میاں مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو، اتنا ہم کام کر رہے ہیں تو نقد بھی تو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں نقد بھی ملے گا۔ نقد یہ ملے گا کہ جب تم دین پر پوری طرح عمل کرو گے، قربانی پیش کرو گے، تو ہم دنیا میں تمہیں فتوحات عطا کریں گے، تمہیں حکومت عطا کریں گے، ملک تمہارے قبضے میں آ جائیں گے، سارے علاقے فتح ہو جائیں گے۔ تم یہ کر کے تو دیکھو ذرا۔ اور فرمایا کہ نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بس آیا ہی چاہتی ہے، تمہاری طرف سے پیشکش کی دیر ہے۔ یہ جو بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ پوری ہو چکی۔ جس وقت یہ فرمایا جا رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے حالات زیادہ مضبوط نہیں تھے، لیکن چند ہی سالوں میں کایا پلٹ ہو گئی۔ خیبر فتح ہو گیا، پھر مکہ معظمہ فتح ہو گیا، سارے علاقے میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو کے رہا۔ تو یہ کوئی ہوائی وعدہ نہیں، اور حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وعدہ صرف دور نبوت تک کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تم جب بھی ایسا کرو گے اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، نہیں کرو گے تو قصور تمہارا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو میرے بھائیو اللہ سے معاملہ درست رکھنا چاہیے۔ دنیا کی تجارت چلے نہ چلے وہ نمبر 2 پر ہے، اللہ تعالیٰ سے معاملات بندے کے ٹھیک رہنے چاہیے، تاکہ جو اس کی طرف سے وعدے ہیں ان کے ہم مستحق بن سکیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ ظاہر ہے کہ ایمان والوں سے جب یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو ایمان والے کیا جواب دیں گے کہ جی ضرور بتائیے، اس سے اچھی کیا بات۔ تو فرمایا کہ تجارت یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ یہ ہے تجارت، یہ پیش کرو اللہ تعالیٰ، قربانی دو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. یعنی یہ بہت بڑا کام ہے، عظیم الشان کام ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے 100%، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں. تو یہ تو ہماری طرف سے پیشکش ہوگی ایمان اور اعمال کی اور قربانی کی. اللہ تعالیٰ کیا پیش فرمائیں گے؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ بخش دیں گے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل فرمائیں گے تم کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ جنت کی خاص صفت بیان ہوئی ہے، بالکل ہری بھری ہے، جگہ جگہ پانی کے جھرنے چل رہے ہیں. تصور ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور صاف ستھرے گھر ہیں بسنے کے باغوں کے اندر، ہمیشہ کے لیے بنائے گئے. حدیث میں فرمایا گیا کہ کچھ جنتیں ایسی ہیں جو ہر چیز ان کی سونے کی ہے، تمام دیواریں چھتیں سب سونے کی. بعض ایسی ہیں جو سب چاندی کی بنی ہوئی، بعض ایسے گھر ہیں جو ایک موتی کے بنے ہوئے ہیں، ایک موتی، یعنی جوڑ کے نہیں بنائے، ایک ہی موتی سے بنے. اتنا بڑا وہ گھر ہوگا کہ جنتی کے گھر والے اگر ایک طرف ہوں گے تو دوسری طرف والے نظر نہیں آئیں گے. ایک موتی کا بنا ہوا ہے ایسا گھر. اور دنیا میں تو جتنے بھی گھر ہیں، جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ گھر آپ بنا لیں، 2-4 سال میں وہ پرانے ہو جاتے ہیں، مرمت کی ضرورت پیش آنے لگتی. دوبارہ اس پہ رنگ روغن کراؤ، مرمت کراؤ، ٹھیک کراؤ. جتنا بڑا گھر ہے اتنا ہی یہ سب ہے. مگر جنت والے جو گھر ہیں ہمیشہ ایک طرح رہیں گے، بالکل چمکدار، چماچم، نہ مرمت نہ رنگ روغن نہ کچھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جنتی اپنے گھر میں جائے گا تو اس کی ہر چیز نئی ہوگی. یہ نہیں کہ کہیں پہلے کی برتی ہوئی ہو، ہر چیز نئی، بالکل پیک، نئی کھول کر کے استعمال کرے، ہر چیز نئی. اسی لیے فرمایا مساکن طیبۃ، صاف ستھرے گھر ہیں، بالکل چماچم گھر یہ ملیں. فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. جس کو جنت مل گئی یہ ہے بڑی کامیابی. دنیا میں کچھ بھی مل جائے جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی. حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کی حور کی جو اوڑھنی ہے، اگر اس کا ایک حصہ بھی دنیا میں ڈال دیا جائے، ساری دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے، اس کی چمک سے روشن ہو جائے. تو یہاں کی بڑی سے بڑی نعمت جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے مقابلے میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس پہ یقین آدمی کو ہونا چاہیے. فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز ہم عطا کریں گے جس کو تم بہت چاہتے ہو. وہ کیا چیز ہے؟ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح.
تم جتنا اچھا کردار پیش کرو گے اتنی ہی جلدی فتح ملے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ بشارت سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ یہ مستقل ایک انعام ہے، بشارت، خوشخبری، کیونکہ آدمی اپنی محنت کے بارے میں اگر اسے امید دلا دی جائے کہ تمہاری محنت ضائع نہیں ہوگی تو یہ مستقل ایک انعام ہے کہ تم تو بس پاس ہو چکے ہو، تمہیں تو اس کا بدلہ مل ہی کے رہے گا۔ یہ بشارت مستقل خوشخبری۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تجارت کرنے والوں میں شامل فرمائے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر، برکت، ہدایت، رحمت کا ذریعہ بنائے۔ جو اوقات اور لمحات رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔